हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फल्कियात जनाब खुबाब सज्जाद साहब। सितारों के हिसाब से इन्हें क्या नजर आ रहा है कि ये जंगें कब तक चलेंगी? जो लोग सैर करने के लिए जा रहे हैं यूके इधर उधर, बिल्कुल भी ना जाएं। किसी टाइम भी किसी भी मुल्क में फंस सकते हैं। मुल्की हालात दुनिया के सब तब्दील हो जाएंगे, प्राइस तब्दील हो जाएंगे और जिसे कहते हैं ना कि सोच बदल जाएगी। एस्ट्रोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, कई और भी इल्म रखने वाले शामिल हैं। उन्होंने ये दावे करने शुरू कर दिए कि ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील होगी, कहीं ना कहीं एटम भी लाजमी चलेगा। तो कुछ नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे पेशीन गोइयाँ की जा सकती हैं। इसमें फल्कियात का इल्म भी शामिल है, अदात का इल्म भी शामिल है, इसके अलावा और बहुत से इल्म भी हैं। इसी तरह जो मौजूदा सूरत हाल जारी है, जिसमें इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो खित्ते की सूरत हाल ही बदल गई। जंगी हालात हर तरफ फैल रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी चल रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फल्कियात जनाब खुबाब सज्जाद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे जानते हैं कि आने वाले वक्त में सितारों के हिसाब से इन्हें क्या नजर आ रहा है कि ये जंगें कब तक चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक ठाक, खैरियत से। ये बताइएगा कि इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला, हालात क्या बदलते नजर आ रहे हैं? देखें, इसमें नुमान भाई हमारी पहले भी बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक नई करबला बनने जा रही है। तो अगर आप देखें तो उसी तरीके से हो रहा है और दुनिया जो है यह ईरान तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन ये है कि ईरान कहीं जाता नहीं। मसलन कि अभी इसकी ये जिससे कहीं ना स्टेज 2 चल रही है और इसने बैकअप आना है, दोबारा से ये वापस आएगा। आवाम ये समझ रही है कि सारा हमला जो भी कुछ है, जैसे खामनेई साहब गए इस दुनिया से, कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कतई नहीं हुआ। असल में हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि इस टाइम पर अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ है। हालांकि मुसलमान के साथ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला खुसूसी रहमतें कर रहा है और ये जो जहमत बनी हुई है रहमत में बदल जाएगी। और ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है, रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसमें कई और मुल्क शामिल होने जा रहे हैं। ये कम से कम मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का आधा महीना तो इसी तरह चलेगा बिल्कुल। और इसमें बहुत सारी शहादतें होंगी, मुल्की हालात दुनिया के सब तब्दील हो जाएंगे, प्राइस तब्दील हो जाएंगे और जिसे कहते हैं ना कि सोच बदल जाएगी। और लोगों को गैर मामूली सफ़र नहीं करना चाहिए। जो लोग सैर करने के लिए जा रहे हैं यूके इधर उधर, तो वो कम से कम 2 महीने ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए। किसी टाइम भी किसी भी मुल्क में फंस सकते हैं, बल्कि उम्र वालों को भी एहतियात करनी चाहिए। और पाकिस्तान तो मैं आपको तो बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ऊपर ही जा रहा है और बेहतरीन हिकमत अमली रही है। और जैसे कि आपने दूसरा मुझे कहा है ना कि अफगानिस्तान जो है वो पता नहीं किस शय पे, जिसे कहते हैं ना, कर रहा है। उसका फल्कियात वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, समझेंगे। एवं बिच रौला पाना ले टीम आ जाती नचन वाले बिच, तो उनका वो हाल है, उनका कोई से ताल्लुक़ नहीं है बिल्कुल भी। उनकी कोई मैं इस मामले में हैसियत नहीं समझता। तो इसराइल के खिलाफ ईरान को कितनी कामयाबी मिलती नजर आ रही है? 75 क्या 85%, 80 से ज़्यादा कामयाबी ईरान को मिलेगी और डटा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम के नाम पे होगा जो कुछ हो रहा है, कि इस्लामी ममलकत के लिए हो रहा है और दुनिया को याद रखेगी इस चीज़ को। और इससे इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बाकी ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे हमारे पाकिस्तान में कल पेट्रोल बदल गया, ठीक है, यही चीज़ें बाकी ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और जो कर रहे हैं वो तो फिर आपके सामने देखिए क्या होता है उनके साथ। अभी तो कुछ चला नहीं है, अभी चलने जा रहा है। जब वो चलेगा तो पता लगेगा क्या चला है। और देखें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई दूसरे मुस्लिम ममालिक जो ईरान का साथ देंगे, या जिस तरह ईरान अटैक उन पे कर रहा है तो वो वापसी ईरान पर कोई हमला कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। ईरान की अब सबके साथ इधर तकरीबन सुलह हो जाएगी, लेकिन जिसे कहते हैं ना पंजाबी अंदर खाते, ईरान की सपोर्ट तो कर रहा है, ठीक है, और वो करता रहेगा। और इस स्पोर्ट को आप समझे, आज 7 मार्च है,
11 مارچ کے بعد وہ سپورٹ مزید بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے دنیا کو بھی پتہ لگ جائے کہ وہ سپورٹ کون ہے جو ایران کے بیک اپ پہ ہے، اور مزید چلے گی بیک اپ پہ۔ اس میں کئی سارے ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے، اب دیکھیں کون سامنے آتا ہے۔ ہم خواہ نام لیں کیا لیں، آئے گی 11 مارچ کے بعد بیک اپ نظر آئے گا۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا، جو ان دنوں میں حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے پاکستان پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں، جس طرح پیٹرول وغیرہ مہنگا ہو رہا ہے، آگے بھی چیزیں اور مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں، تو عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو رمضان چل رہا ہے، عبادات چل رہی ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے سب سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتائی ہے، وہ بتائیے سلامتی ہونی چاہیے۔ تو سب لوگوں کو یا سلام کا ورد کرنا چاہیے، یا سلام خالی صرف، تاکہ ملک پاکستان کے لیے بھی سلامتی رہے، ان کے لیے بھی سلامتی رہے۔ سلامتی رہی تو سب کچھ رہے گا، زندہ رہیں گے، سب کچھ رہیں گے۔ لیکن پاکستان کے لیے حالات بہت بہتر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہر لحاظ سے۔ اوکے سوکے ہو کے پیٹرول ڈلوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیچے آ جائے گا، بہت جلد نیچے آ جائے گا۔ اچھا پھر سر، جس طرح سوشل میڈیا پہ جیسے جنگی حالات شروع ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے، جس میں اسٹرالوجسٹ بھی شامل ہیں، کئی اور بھی علم رکھنے والے شامل ہیں، انہوں نے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے کہ یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی، اور جس طرح اور کہیں نہ کہیں ایٹم بھی لازمی چلے گا۔ تو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اتنی تباہی ہوگی؟ ابھی نہیں، یہ 28 میں جا کے، 28-29 میں جا کے، ابھی بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے 28 میں جا کے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ اہم شخصیت، ٹھیک ہے، کہ اس سال جائے گی، تو خامنائی سے بڑی کون سی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن وہ شہادت سے گئے ہیں، باقی جیسے جائیں گے۔ ابھی میں پھر بھی کہوں گا ایک ہستی اور جائے گی 20 سال، پاکستان سے جائے گی یا دنیا سے جائے گی؟ یہ کسی بھی ملک سے سیاسی، کوئی بھی صدر ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے، نوجوان ہو سکتا ہے، خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر سر کیا جس طرح ہمارے دین میں بتایا گیا، کوئی لگ رہا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے؟ ہاں قریب پہ آ رہا ہے، لیکن اتنا قریب نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، ہم دونوں بھائی دیکھیں، ہمارے بعد ہی ہے، اندازہ لگا لیں آپ۔ بالکل ٹھیک۔ تو ابھی واپس اس کی طرف آتے ہیں، جنگ کی طرف۔ یہ کتنی دیر چلتی نظر آ رہی ہے کہ یہ ان میں آپس میں جو کشیدگی ہے وہ تو خطے میں رہنی ہے، یہ ایک دوسرے پر حملے کتنی دیر چلتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ 20 سے 21 دن تک زیادہ چانس ہی، 20 سے 21 دن تک چلتے رہیں گے مسلسل، جو کنٹینیو چلے، اس کے بعد یہ اوپر نیچے ہوتی رہے گی وار، ابھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دبئی سے اپنا پیسہ نکلیں، مڈل ایسٹ سے نکلیں، تو عوام کو وہ بات، ہمارا ولاگ دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں نے منع کیا تھا، میں کہ دبئی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، مت کریں، پاکستان ہی سب کچھ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقتی پریشانی ہے، دور ہو جائے گی، لیکن مڈل ایسٹ کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیریں گے۔ جس طرح آپ نے بتایا تھا پچھلے ولاگ میں بھی کہ سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جائیں گی، ابھی کیا نظر آ رہا ہے ان حالات کے بعد؟ ابھی سٹیبل رہیں گی، کوئی اتنی خاص اوپر جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بہت۔ ابھی تو مجھے ریٹ کا نہیں پتا، محل ہے 5.25 ہے یا 5.5 ایسی ہے، 50,000 کا اوپر چلی جائے گی بس، اس سے اوپر نہیں جاتی؟ نہیں، اس سے اوپر نہیں جاتی ابھی، یعنی کہ گولڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پاکستان کے کیا کاروباری حالات آگے نظر آ رہے ہیں چل کے؟ دیکھیں جون سے بہتر ہوں گے کاروباری حالات، ٹھیک ہے، جون سے بہت زیادہ آپ کو خود بخود تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اگر جنگی حالات زیادہ، کیونکہ یہ جو ہے نا ستاروں کی ایک اپنی بات ہوتی ہے، اس ٹائم پورے سسٹم میں تبدیلی کی گئی ہے اوپر سے رب العزت نے، وہ کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا، بس کیسے رائیاں ہیں، لگ گئی، نہ لگی۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے حالات مزید جون سے بہتر ہو جائیں گے، اور افغانستان سے جنگ ختم ہو جائے گی۔ اور جو امریکہ والی جنگ چل رہی ہے، اس میں کوئی امریکہ کو نقصان ہوگا اسرائیل کی اتنی حمایت پہ، یا کوئی بہت زیادہ نقصان ہوگا اس کو؟ تو اب وہ مانے یا نہ مانے یہ نہیں مجھے پتا، نقصان بہت زیادہ ہوگا، ہو رہا ہے، اور اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، مالی طور پہ بھی ہو رہا ہے، استحکامی طور پہ بھی ہو رہا ہے، اور انفرادی مثلا کہ جانی نقصان اس کو بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے جو پبلک کے سامنے نہیں ہے، جو لوگوں کو پتہ بعد میں پتہ لگے گا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی لوگوں کو نہیں پتہ لگ رہا، بہت نقصان ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ جو ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود تھے، جس میں ریاض میں جب پیچھے اٹیک ہوا ہے تو وہ کافی اس چیز کا تذبذب کا شکار تھے کہ شاید مکہ اور مدینہ والی سائڈ پہ نہ کوئی چیز چل جائے، تو اس طرح کی تو نہیں کچھ؟ نہیں 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 نہیں، مدینہ میں تو کبھی زندگی تا قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا خیال وعدہ ہے، یہ کیا ہے، مدینہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، وہاں پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور حرم میں بھی بالکل نہیں ہوگا، لیکن جب دجال کا دور ہوگا اس میں وہ شاید وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ امام مہدی کا اور دجال کا جو مقابلہ ہونا ہے وہ کوفہ میں ہونا ہے۔ اب وہ پہلے ادھر آ کے ملتا ہے کہ وہ چلیں گے تو مکہ سے کچھ نہ کچھ تو مکہ میں ہونا ہے، حرم میں، مدینہ شریف میں بالکل پریشان ہو۔ بہت شکریہ خباب صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے تمام تر باتیں سنی جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات جون سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، بے شک غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ وہ باتیں تھیں جو کہ آنے والے وقت میں ہو سکتی ہیں، یہ ایک پیشین گوئیاں تھی، حتمی نہیں تھی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، جلد حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔